كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء: الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي لمن لا يشرك بالله شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم عرش تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. میرے انتہائی قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہر پیغمبر کو عروج عطا فرمایا. معراج کہتے ہیں عروج سے نکلا ہے، بلندی سے. ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمایا، ان کو عروج عطا فرمایا، ان کو ترقی عطا فرمائی. لیکن جیسا معراج میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، ایسا معراج کسی نبی اور پیغمبر کو نہیں کروایا. قرآن پاک کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، سب سے پہلے جو لفظ دیکھ رہے ہیں سبحان. سبحان کہتے ہیں عیبوں سے پاک، نقشوں سے پاک، جس کو کسی نقشے کی ضرورت نہ ہو، کسی اسباب کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ واقعہ ایسا بیان ہو رہا ہے جس کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی. چنانچہ جب یہ واقعہ ابو جہل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہا کہ ایک آدمی اس طرح کی باتیں جو عقل میں نہیں آنے والی کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو فرمایا کہ اگر رسول خدا فرماتے ہیں تو زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ کے نیچے آ سکتے ہیں، سب کچھ ممکن ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی بات غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ دن ہے کہ صدیق اور زندیق میں اللہ نے فرق پیدا کیا. رب نے ان کو صدیق اکبر بنا دیا کہ سب سے بڑا سچ بولنے والا، سب سے بڑی تصدیق کرنے والا، اور زندیق نافرمان اور جھٹلانے والے کو کہتے ہیں. تو اس لیے آیت کے شروع میں لے کے آئے سبحان، وہ پاک ہے، اس کو کسی اسباب کی اور ان نقشوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیا اس پاک ذات نے؟ الذی اسری بعبدہ لیلا. اسرا عربی میں کہتے ہیں رات کو لے کے جانے کو، لیلاً بھی رات کو کہتے ہیں. مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اسرا جب کہہ دیا تو یہ کافی تھا، لیلاً دوبارہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ اسرا کا ترجمہ رات کو کسی کو سیر کروانا، رات کو لے کے جانا. پھر دوبارہ لیلاً کا لفظ لا کر اس بات کی تاکید کی اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو آگے واقعہ بیان ہو رہا ہے، اللہ نے جو سیر کرائی بعبدہ، اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، وہ رات کا تھوڑا سا حصہ تھا. یہاں تک آتا ہے کہ دروازے کی جو کنڈی تھی وہ بھی حرکت اسی طریقے سے کر رہی تھی، اور جو وضو کر کے گئے تو نالی سے پانی کتنی دیر میں بہہ کے آگے تک چلا جاتا ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں. تو اللہ نے چند سیکنڈ میں وہ کام کروایا جو لاکھوں نہیں کروڑوں سالوں میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کے بنانے والے بھی اللہ کی ذات، اور اس کو روکنے والے بھی اللہ کی ذات، اس کو تھمانے والے بھی اللہ کی ذات. چنانچہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کچھ باتیں پوچھ رہا ہے کہ ان کی یہ صفت بتاؤ، یہ خوبی بتاؤ، یہ بتاؤ، ان میں اور کیا ہے. تو کہنے لگا کہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں.
ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے بہکی باتیں، کہا کیا بہکی، کہ یوں باتیں کرتے ہیں کہ راتوں رات وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، تو کئی 100 میل کا سفر، اور وہاں سے پھر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہاں سے پھر ثم دنا فتدلی، کہ لوح قلم عرش کرسی ان ساری جگہوں کو دیکھ کر جنت اور دوزخ کے سارے مناظر دیکھ کر آئے۔ تو یہ راتوں رات اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں جو کہ سمجھ میں آنے والی بات ابھی وہ کر ہی رہا تھا، تو وہاں ایک بہت بڑے راہب جو عیسائیوں کے بڑے عالم شمار ہوتے تھے وہ بھی قدرتی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ڈانٹا، ابو سفیان کو ڈانٹا کہ خبردار اس امام الانبیاء کی شان میں یہ بات کی، تھے تو وہ بادشاہ کی طرف سے اور راہب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ بڑے حیران ہو کے کہنے لگا حضرت آپ ان کے بارے میں کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس رات وہیں پر موجود تھا، اور رات کو ایک دروازہ بند کرنے کی، چونکہ بہت بڑی مسجد تھی تو ایک دروازہ بند کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اور جب صبح ہوئی تو وہ دروازہ ایسے بند ہو رہا تھا جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ رات کو 20 بندے نے زور لگا دی کہ دروازہ بند کر دی، لیکن دروازہ بند نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں پر براق شریف کو باندھا گیا اس کے نشانات اور اس کے آثار، وہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے جو وہ فرما رہے ہیں اور جو ہم نے اپنی تورات زبور انجیل کے اندر پڑھا ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ غیر مسلم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہرقل روم کی بارگاہ کے اندر اور وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور وجہ یہ لکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج کروائی گئی، یکے بعد دیگرے 4 طرح کے حالات درپیش آئے، اور چاروں واقعات امام الانبیاء کو دکھی کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے واقعہ تو امی جان اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ کان ھذا المعراج، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے اس میں انہوں نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ کان ھذا المعراج بعد ان فقد حمایت عمہ ابی طالب، سب سے پہلے ابو طالب جو ان کے چچا جان تھے ان کی حمایت جو تھی، ان کی جو مدد اور معاونت تھی وہ ختم ہوئی۔ نمبر 2 پہ ورعایت زوجتہ خدیجہ، امی جان امی خدیجہ کی جو تسلیاں دینے کا معاملہ تھا وہ ختم ہوا۔ اور تیسرے نمبر پہ وبعد ان لاق الرسول من قومہ الاحوال والشدائد، اور کفار مکہ کی تکلیفوں سے زج اور بندہ تنگ ہو جاتا ہے وہ کیفیت۔ اور چوتھے نمبر پہ حتی اضطر الی الذهاب الی الطائف لعلہ یجد عند اہلہا العون والنصرہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کچھ مدد اور نصرت ہو سکے اور معاملہ کچھ بہتر ہو سکے، لیکن چاروں طرح سے تکلیفیں پہنچیں، اور وہاں سے تو تکلیفوں کے انبار لگ کے اتنا مارا، اتنا ظلم اور زیادتی کی کہ روایات میں آتا ہے کہ اس دن بکت علیہ السماء والارض، ساتوں آسمان بھی رو رہے ہیں، ساتوں زمینیں بھی رو رہی ہیں کہ امام الانبیاء کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ، اتنی زیادتی ان کی قوم کر رہی ہے، تو ساتوں زمین و آسمان رو رہے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلی طور پر کانا حزیناً، حزن غم کو کہتے ہیں، کہ بڑے دکھی اور غمگین ہو گئے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھایا یہاں سے، اور اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ سیر کا معاملہ کروایا۔ ایسے ہی سورۃ النجم میں تقریباً 18 آیات مبارکہ شروع کی۔ سورہ نجم جو سورہ الرحمن سے 2 صورتیں پیچھے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شروع کی 18 آیات میں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى
ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ جو آیت مبارکہ نا فاوحى الى عبده ما اوحى، بڑا ایک گہرا نقطہ اس میں بیان کیا گیا ہے مفسرین نے. سورہ اسراء کے اندر جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے جو سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کے متعلقہ آیات میں فرماتے ہیں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی ان کو 12 چیزوں کی وحی کی گئی، 12 وہ اصول بتائے گئے جو دنیا بھر کے خیر اور شر کی بنیاد ہے. اگر اس کو لے لیا جائے تو دنیا آخرت کی خیریں مل جائیں گی، اور اگر ان 12 اصولوں کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا آخرت کے سارے شر اس شخص کو مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، سورہ نجم میں فرمایا. اور یہی آیت کا مفہوم تقریباً سورہ بنی اسرائیل کے شروع پہلے رکوع کے اندر فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، کہ وہ وہی جو آپ کے رب نے آپ کی طرف حکمتوں بری کی. وہ 12 چیزیں ارشاد فرمائیں جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا، اور اپنے آقا علیہ السلام کو بھی اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ یہ 12 اصول جو فرد، جو قوم، جو معاشرہ اپنا لے گا وہ عزت اور ترقی کی راہوں پہ یوں اوپر جاتا چلا جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ تنزل کی راہوں پہ جاتا چلا جائے گا. سب سے پہلی بات یہ فرمائی لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا. آج بیماری یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہابی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. میرے عزیزو، فتوے لگانا ہم چھوڑ دیں. انہی چیزوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے. نہ میں نے آپ کی قبر میں نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے. ایک بات کان کھول کے سن لیں، باقی ہر چیز کی کمی کوتاہی معافی ہو جائے گی. قرآن صراحتاً کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہوگی. وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے سب کی معافی کی صورت ہے. خدا نہ خاصہ نماز میں غفلت ہو گئی، خدا نہ خاصہ حقوق میں ہو گئی تو کچھ نہ کچھ لے دے کے گزارا ہو جائے گا. لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں چاہے کسی پیغمبر کو شریک کیا جائے. دیکھیے امام الانبیاء کو رب نے جو رتبہ اور مقام دیا، اس کو علامہ اقبال پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. 2 لفظوں میں یوں بیان فرما دیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچا رتبہ امام الانبیاء کا ہے. لیکن امام الانبیاء کو اگر اللہ کے ساتھ یا کسی ولی پیغمبر نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم معیار بنا لیں کہ بھئی یہ کر لیں اس سے بخشش ہو جائے گی، یہ کر لیں اس سے معاملہ حل ہو جائے گا. ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. سب اولیاء، سب اتقیاء، سب محدثین، مفسرین، مبلغین، مجاہدین، انبیاء اور پیغمبر، نبی جتنے بھی آئے ہیں سب کس کے سامنے اپنا سجدے میں رکھا کرتے تھے؟ سارے بولیے. اس لیے اس چیز کی معافی نہیں ہے. اور اسی بات کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو مجھے 3 بڑے تحفے ملے. سب سے پہلا تحفہ کیا ذکر فرمایا؟ الشفاعۃ لامتی، میں اپنے ہر امتی کی سفارش کروں گا. بولیے، میں اپنے ہر امتی کی سفارش کروں گا، لیکن لمن لا یشرک باللہ شیئا، اس کی نہیں کروں گا جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا. ہر امتی کی سفارش کروں گا لیکن مشرک کی سفارش نہیں کروں گا. مشرکین مکہ بتوں کی جو پوجا پاٹ کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی یہی غلط باتیں کرتے تھے. ما نعبدہم، قرآن پاک میں اللہ نے وہی الفاظ ذکر کر دیا. آج غلطی سے
اور غلط فہمیوں سے اور بچپن سے غلط باتیں سن کے ہمارے دل بچپن میں آدمی کو چیز سن لیتا ہے نا تو وہ غلط بھی ہو وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے جب تک کہ اس کو تھوڑے لگا کے باہر نکال نہ دیا جائے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا، آپ ذرا غور کریں گے آپ کو عربی خود سمجھ آ رہی ہوگی۔ ما نعبدہم، ما کہتے ہیں نفی کے لیے، نہیں عبادت کرتے، ہم سے مراد ان بتوں کی، الا صرف اس لیے کرتے ہیں لیقربونا، ہمیں قریب کر دیں، کس کے؟ اللہ زلفیٰ، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو آج ہم بھی جو مختلف جگہ پر فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں ہمارے مسئلے حل کر دے گا، رب کعبہ کی قسم جب امام الانبیاء کے مسائل اللہ حل کر رہے ہیں تو باقی کون ہوتا ہے جو کسی کا مسئلہ حل کر سکے؟ جب امام الانبیاء بدر کے موقع پہ مصیبت آ پڑی، ساری رات کیا کیا؟ سر کہاں رکھا اور کس سے مانگتے رہے؟ طائف کے موقع پہ پتھر کھائے، کس سے مانگا آ کے؟ کس سے شکوہ کیا؟ کس سے شکایت کی؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی کام پیش آتا تو امام الانبیاء کس کی طرف متوجہ ہوتے؟ الصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اس لیے بھائی ہمیں دنیاوی دینی کسی اعتبار سے مسئلہ ہو نہ کسی بزرگوں پہ امید ہو، ہاں دعاؤں کے لیے تو امام الانبیاء چھوٹوں سے کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر چھوٹے تھے کہ حضور چھوٹے تھے؟ حضرت عمر چھوٹے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، کہا یا اخی لا تنسانا فی دعائک، اے چھوٹے بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعاؤں کے لیے ایک دوسرے سے کہنا، بزرگان دین کے قدموں میں جا کے بیٹھنا۔ الحمدللہ 4 سال تقریباً میں دن رات اپنے پیر و مرشد کے، اپنے استادوں کے، اپنے جو میرے پیر تھے ان کے قدموں میں بیٹھا، دن رات خود بھی 2-2:30 بجے اٹھ جاتے تھے، مجھے بھی اٹھا دیتے، روزانہ 25,000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے قدر کرنا اولیاء کی تو فرض ہے عام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، حکم آ گیا اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی جب تک علی نہ آ جائے۔ کیا خیال ہے کہ چھوٹا کام ہوگا یا بہت بڑا کام ہوگا؟ بولیے تو صحیح۔ اوپر سے آرڈر آ گیا کہ نماز روک دیں، چھوٹا کام ہوگا تو بڑا کام ہوگا، بہت بڑا کام۔ اور تحقیق پہ پتہ چلا کہ آ رہا تھا آگے ایک بزرگ جا رہے تھے سفید بالوں والے۔ آج تم اپنے باقی سفید بالوں والوں کو چھوڑیں، اپنے جو والدین ہیں سفید بالوں والے ان کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کہا مجھے حیا آئی کہ میں سفید بالوں والوں سے اس کو کراس کر کے آگے چلا جاؤں، اور یہاں تک لکھا کہ وہ بابا تھا بھی کافر، مسلمان نہیں تھا۔ تو عام سفید بالوں والوں کی اتنی قدردانی کا حکم ہے تو چاہیے جائے کہ جو نیک لوگ ہوں ان کی کتنی قدردانی کرنی چاہیے۔ لیکن انہی کو رب بنا لینا، تسی سانو پتر دینا ہے، تسی ساڑی مسئلہ حل مسئلے حل کرنے نے، تسی ساڑی حاجتاں پوریاں کرنے نے، نہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کریں۔ محبت کرنا، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کا تو حکم ہے۔ فرمایا جو کسی نیک آدمی کو، دین کے جاننے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت کی صبح تک اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ دیکھنا منع نہیں، بیٹھنا منع نہیں، خدمت کرنا منع نہیں، لیکن ان کو مشکل کشا، حاجت روا، انہوں نے سارے مسئلے حل کرنا نہیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ اپنے دوستوں پہ جن پہ امیدیں لگاتے ہیں وہی ذلیل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ جو والدین اولادوں پہ امیدیں، جو دوستوں پہ امیدیں، وہی تنگ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز 12 اصولوں میں سے پہلا اصول، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، صرف آج 12 اصول سن لیں، باقی تفصیل پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ پہلی بات فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ 12 چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی جس کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ کیا نہ کرنا؟ شرک نہ کرنا۔ اور اسی کو معراج شریف میں آپ نے فرمایا مجھے جو خاص طور پہ حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا، سب سے پہلے اس کا کہ میں ہر امتی کی سفارش کروں گا جو شرک نہ کرتا ہو۔ دوسری بات 5 نمازیں مجھے دی گئیں، اللہ کا واسطہ ہے کہ میری آپ کی معراج اور عروج 5 نمازوں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا اس کو ساری رات تہجد کا ثواب ملے گا۔ یہ تو حدیث میں فرما دیا،
کہ 3 چیزیں، لیکن جو قرآن پاک کی آیت ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ ہم نے خاص وحی کی، وہ 12 چیزیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز شرک نہ کرنا، نمبر 2 اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ جیسے رب ہے تربیت کرنے والا ہے، نیچے والدین تربیت کرنے والے ہیں، اساتذہ تربیت کرنے والے ہیں، ان کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، پیر صاحب ہوں، بزرگ ہوں، استاد ہوں، ان کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، والدین ہوں۔ بڈھا کھوسوڑ ہو گیا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا، ارے بے وقوف نادان تیرا دماغ کام نہیں کرتا کہ جو تو ایسی باتیں بہکی کرنا شروع ہو چکا ہے، تیری عقل ختم ہو چکی ہے، چاہے تو کائنات کا سب سے بڑا سمجھدار آدمی ہے، لیکن اللہ کی قسم تو اللہ کے کاغذوں میں سب سے بڑا کائنات کا بے وقوف بن چکا ہے، جو ساس سسر والدین اور اساتذہ یہ تینوں والدین کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جو حقوق ہیں مساکین کے اور رشتہ داروں کے اس کو ادا کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، سخاوت میں اعتدال کرنا، اتنی سخاوت بھی مت کر دینا کہ بعد میں خود پچھتانا پڑے کہ میں اتنا کیوں خرچ کر بیٹھا ہوں۔ اور 5ویں نمبر پہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مال کی تنگی کے خوف کی وجہ سے کبھی اولادوں کو ضائع مت کرنا، قتل مت کرنا۔ اور آج جیسے مختلف بیمہ پالیسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ چکی ہیں کہ جی بچے کم ہی اچھے، یہ غلط جملہ ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے انی مکاثر بکم الامم، تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پہ فخر کروں گا۔ تو زیادہ اولاد کا ہونا رب کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اتنا وقفہ ضروری ہے جس سے ماں اپنے بچے کو پوری توجہ دے سکے۔ لیکن 2 ہی بچے اچھے یہ غلط بات ہے، یہ غلط جملہ ہے، بلکہ جتنا اللہ پاک کی طرف سے نظام چلے اور معاملہ چلے اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ البتہ ملکی حالات ایسے ہو جائیں اور ملکی سربراہ دین کو بھی سمجھتے ہوں اور قحط پڑ جائے، فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں دیکھیے اسلام نے ہمیں ہر پہلو کی رہنمائی کی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے پھر ایسی سوچ رکھنا یہ غلط ہے۔ البتہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کون اللہ پہ اعتماد کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ پہ شادیوں پہ پابندی لگا دی کہ شادیاں جب ہوں گی تو لوگ اکٹھے ہوں گے، کھانے زیادہ استعمال ہوں گے، فلاں اخراجات بڑھیں گے، پابندی لگا دی۔ لیکن روٹین میں رہتے ہوئے ایسی پابندیاں غلط بات ہے۔ یہ 12 اصولوں میں سے ہر اصول پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے۔ 6 نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بے حیائی کے قریب ہی مت جانا۔ آج کل میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اور الیکٹریکل میڈیا نے پتہ نہیں کون کون سی چیزوں نے ہمیں ان چیزوں کے اتنا قریب کر دیا ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے تھما رہے ہیں کہ تم بیٹا اپنے ہمارے ہاتھوں سے ہم تم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تم تیار ہو جو قتل کرنا شاید کم معاملہ ہو جائے، جو ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو بے حیا بنا رہے ہیں، یہ اس سے بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کبھی کسی کو قتل نہ کرنا، اس کا ارادہ بھی نہ کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو کسی کی طرف مجھے آپ کو میں چھری پکڑا رہا ہوں یا پستول کو چیز آپ کو میں پکڑا رہا ہوں اور اس کا رخ آپ کی طرف کر کے کر رہا ہوں تو یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی اللہ کی ناراضگی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ چھری پکڑانی ہے میں نے آپ کو تو یوں نوک آپ کی طرف، نوک میری طرف ہونا چاہیے، دستہ آپ کی طرف کر کے پکڑاؤں۔ اور 8ویں نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کا خیال رکھنا، ان حقوق کی ادائیگی کرنا، اس میں زیادتی نہ کرنا۔ جو یتیموں کا خیال رکھے گا اللہ جل جلالہ اس کو دنیا آخرت کی وہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں گے جس کا یہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس کا والی وارث کوئی نہیں، یہ اس کا والی وارث بن جائے، رب اس کا والی وارث بن جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے معاملات کو، جو معاملہ طے کرو اس معاملے کو، عہد کو پورا کرو، وعدے کی وفا کرو، جو کہ آج بالکل ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ وعدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور
اس کی پابندی نہ شادی میں نہ غمی میں، اور حتیٰ کہ جنازوں میں بھی کوئی نہیں، نمازوں میں بھی کوئی نہیں، معاملات میں بھی کوئی نہیں۔ نماز میں 1 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو سارے مقتدی اللہ کے فضل و کرم سے چودھری بن کے اور وہ اشارے اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود بے شک پورا ہفتہ نماز بھی نہ پڑھنے آئیں، امام صاحب 1 منٹ کیوں لیٹا؟ کیا امام کے ہی ذمے پابندی ہے کہ عوام کے ذمے بھی پابندی ہے؟ صحابہ کے دور میں مقتدی پہلے آ کے بیٹھا کرتے تھے، امام صاحب حجرے سے بعد میں، امام الانبیاء گھر سے بعد میں نکل کے آ کرتے تھے۔ ہم نے امام الانبیاء کی سیٹ پہ اول تو بٹھاتے ہی نہیں ہیں اچھے لوگوں کو، اور اگر میری طرح کے کو بٹھا بھی دیتے ہیں تو اس کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی لوگ بھی اس طرف آنے کی ہمت ہی نہ کریں کہ وہ اپنی نسلوں کو اس طرف لے کے آئیں۔ اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اپنے معاملات، کاروباری معاملات کو اسپیشلی ناپ تول میں کمی کوتاہی زیادتی مت کرنا، میٹر کو گز کو میٹر لیتے ہوئے پونا، اور دیتے ہوئے سوا سیر لے رہے ہیں اور دیتے ہوئے پونا سیر دے رہے ہیں، ایسی زیادتیاں مت کرنا۔ اور 11ویں نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا علم نہیں ہے خام خواہ اس پہ ڈٹ نہ جانا۔ اللہ نے کل قیامت میں ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھ، کان، دل، دماغ، ہر شے سے پوچھا جانا ہے، ایسے ہی سنی سنائی بات پہ فتویٰ نہ لگا لینا، یقین نہ کر لینا، اس سے بچنا۔ اور 12ویں نمبر پہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے مت چلنا۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، ہمیشہ عاجزی والے جھکنے والے درخت پہ پھل لگتا ہے، اکڑا ہوا جو درخت ہوتا ہے اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو مختلف لوگوں سے کے پاس سے گزر ہوا، وہ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر سے انشاءاللہ عرض کریں گے کہ مختلف لوگوں کو مختلف عذاب ہو رہے تھے، کن بنیادوں پہ ہو رہے تھے وہ پھر کبھی عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو 12 چیزیں یہ اور 3 چیزیں جو حدیث پاک میں فرمائیں کہ نماز، شرک سے بچنا، نماز کا اہتمام، اور سوتے وقت سونا بھی مرنا ہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، تو سوتے وقت آج سے سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہم روزانہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ کے سویا کریں گے۔